الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے ہم نے کیا سیکھا اور کیا ہمیں معلوم ہوا، ان باتوں کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 3 باتوں کا ذکر کیا، 3 سے 4 باتوں کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا تھا. 5ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن حکیم میں جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو کبھی کبھی وہ حکم واجبی طور پر کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ حکم جو ہوتا ہے مباح اور جائز قسم کا ہوتا ہے، یعنی وہ کام آپ کر سکتے ہو، آپ کو اختیار ہے، ضروری نہیں ہے. یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا کہ وہ حکم کیا ہے، آپ کر سکتے ہو، آپ کو اختیار ہے، اس کو پورا کرو، آپ کی مرضی پر ہے، کرو چاہے نہ کرو. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کیا حکم دیا جنت میں جانے کے بعد، کہ تم جنت میں رہو، تو جنت میں ان کو جانا تھا. اس کے بعد کیا فرمایا، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں اس جنت میں سے کھاؤ. تو اگر کھانے کا حکم دے دیا تو کیا مطلب کھانا ہی ہے، ضروری ہے، نہیں کھائیں گے تو نہیں چلے گا، یعنی اللہ کا حکم اس کو ماننا ہے. تو یہ کیا ہے، حکم دے دیا تو کرنا پڑے گا. تو کہا یہ حکم جو دیا ہے مباح کے لیے، یعنی جنت کی جتنی چیزیں کھانے پینے کی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے. ورنہ حکم کس کے لیے ہوتا ہے، کرنا پڑے گا. کیا ہوگا، کرنا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، ہاں جہاں سے کھانا چاہتے ہو وہاں کھاؤ، جس جگہ سے، اور جب کھانا چاہتے ہو تب کھاؤ. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ حکم کس لیے ہے، مباح ہے، جائز ہے، کسی بھی وقت کھا سکتے ہو اور کہیں سے بھی لے کر کھا سکتے ہو. تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا. ورنہ اصل بات کیا ہے کہ جب بھی حکم قرآن کا آئے گا تو وہ حکم ماننا ہوگا، پورا کرنا ہوگا، لیکن یہاں پر اختیار دیا گیا. یہ 5ویں بات تھی. 6ٹھی بات ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنت کے جو پھل ہیں اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یا اس کی لمٹ مقرر نہیں ہے. جنت کے اندر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کا کوئی وقت اللہ تعالیٰ نے فکس نہیں کر رکھا ہے. سوچیے کیسی جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلَا مِنْهَا، کھاؤ، اور جہاں سے چاہو جس وقت کھاؤ. تو آپ سوچیں کہ جنت کے جو پھل ہیں، جو نعمتیں ہیں، اس کا وقت ہی مقرر نہیں ہے، یا اس کا وقت ہی ایک لمٹ میں نہیں ہے. یعنی انسان کو جب کھانا ہے اور جہاں سے کھانا ہے، جس جگہ سے کھانا ہے، وہ کھانے کے لیے ملتا ہے، وہ کھانے کے لیے ملتا ہے. بلکہ قرآن حکیم کی یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ہر وقت چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، یہ معلوم ہو رہا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ بھی کہا ہے جنتوں کے پھل کے بارے میں، یہ فرمایا کہ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، کہ جنت کے جو پھل ہے، فاکہہ، میوے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے. فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ. لا مقطوعہ کا مطلب کبھی ختم نہیں ہوگی، لا مقطوعہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ولا ممنوعہ، اور نہ کبھی روکا جائے گا. یہ نہیں لے سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، روکا بھی نہیں جائے گا، ختم بھی نہیں ہوگا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے. وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کا جو پھل کیسا ہے، کبھی روک لیا جاتا ہے، نہیں کھا سکتے، اور ختم بھی ہو جاتا ہے. آپ کو چاہت تھی کوئی اچھے پھل کھانے کی، اور گئے مارکیٹ میں، ختم ہو گیا، اسٹاک نہیں ہے، ختم ہو گیا. کہیں اور سے منگانا چاہے وہاں سے نہیں آ رہا ہے، ختم ہو گیا، مارکیٹ میں اس کا شارٹیج چل رہا ہے.
اور اس کے بعد دیکھیے دنیا میں پھل کے موسم ہے، اسی موسم میں وہ پھل ملے گا، اور موسم میں نہیں مل سکتا۔ لیکن جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، جب چاہتے ہو اور جہاں سے چاہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا موسم نہیں، اس کا موسم کی قید سے وہ پھل آزاد ہے، اور اسی طرح تعداد کی کمی سے وہ آزاد ہے، تعداد میں کم نہیں ہے، اور موسم کی قید سے بھی وہ آزاد ہے۔ موسم کا اس میں کوئی نہیں کہ موسم ہے تبھی کھائیں گے، یعنی آپ کی چاہت ہو رہی اور موسم ہی نہیں، ایسا نہیں۔ تو یہ بات یہاں پر معلوم ہوئی۔ ساتویں بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی، غور سے سنیے گا، یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں اور کسی چیز سے منع کرتے ہیں۔ آزمائش میں کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز سے منع کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے امور اور ایسی بہت ساری باتیں اور ایسے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ ایسے نہیں کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے اور منع کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا تعلق انسان کے اپنے نفس، خواہش نفس سے ہوتا ہے۔ یہ بات بہت ذہن رکھیں، خواہش نفس میں اس کی چاہت رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ منع کر دیتے ہیں۔ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ منع کر دیتے ہیں، نہیں کریں، یعنی نفس کی خواہش اس میں ہے کہ یہ ہم چیز کریں، ہاں یہ چیز ہم لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ اس سے منع کر دیتے ہیں امتحان کے لیے۔ اس کی اپنے نفس سے، خواہش نفس سے، لذت نفس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، دونوں کو کہہ دیا، اس درخت کے قریب مت جانا، اور دونوں، اور اس درخت کی چاہت دونوں کے دلوں کے اندر، نفس کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا۔ تو اگر نفس کے اندر اس کی چاہت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ منع کیوں کرتے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر اس درخت کے پھل کی چاہت دونوں کے دل میں خواہش نہیں ہوتی تو منع کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ اس درخت کے پھل کی چاہت دونوں کے نفس کے اندر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے نفس کے اندر، خواہش کے اندر تھی، اس لیے منع کیا۔ اسے کہتے ہیں، ایک محاورہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، احب الشیء الی الانسان ما منع، احب الشیء الی الانسان ما منع، سب سے زیادہ انسان اسی چیز کو پسند کرتا ہے جس سے منع کر دیا گیا ہے۔ انسان سب سے زیادہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جس سے اس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہہ دیا جائے کہ وہاں جانا نہیں ہے، تو اب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ وہاں جانا ہے، ہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ امتحان ہے اس وجہ سے خواہشات رکھی ہوئی ہے، اور اسی خواہشات سے منع کر دیا جاتا ہے امتحان کے لیے۔ دیکھیے میرا حکم آپ کے نزدیک زیادہ اہم ہے یا آپ کی خواہش زیادہ اہم ہے؟ یہ دیکھیے، یہ فطرت میں جو ہمارے بابا آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام دونوں کے نفس کے اندر اس درخت کے پھل کی خواہش ہے، اس لیے منع کر دیا گیا۔ تو یہ آپ اتنا بات سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ بطور امتحان کرتے، اور اس طرح سے آدم کی اولاد کی، انسانوں کی ایسے ہی آزمائش قیامت تک ہوتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ دنیا باقی رکھیں، جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ تو یہ ساتویں چیز ہوگی، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان آیات اور ان باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔